کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کے کچھ 14 استعفوں کی بات کی جا رہی ہے. طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز، کچھ سندھ سے، کچھ پشاور سے، بلوچستان سے. ان کے ذہن میں افتخار چودھری جیسی تحریک ہے جس میں افتخار چودھری کو سیاسی جماعتیں پورے پاکستان میں لے کر پھری تھیں. آج کے پی میں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں اور تحریک انصاف نے سب کو اکٹھے بٹھایا ہے اور سب کے ساتھ مل کر بات کی ہے. تحریک انصاف کے مسائل فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتے. فوج کے اور ان کے درمیان اس وقت جو محاذ رائی ہے اس کا درجہ حرارت صرف سیاسی جماعتیں نیچے لا سکتی. عمران ریاض خان صاحب پاکستان آئیں، وانا جائیں، آئیں، ان کو سارے کیڈٹ کالجوں سے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے ملوایا جاتا ہے، اساتذہ سے ملوایا جاتا ہے. وہ اسپاٹ پہ جائیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، اس کے بعد وہ تحقیق کر کے پھر بتائیں. لندن بیٹھ کے کیا بتائیں؟ یہ نیریٹو کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی مخالفت ہی کر رہے ہیں اور پاکستان سے دشمنی ہی کر رہے ہیں. السلام علیکم. مزمل ساوردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض. ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل صاحب. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، کیسی طبیعت ہے آپ؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے. مزمل صاحب، لاء کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے استعفوں کی. یہ جو باز گشت ہے کہ اسلام آباد سے کچھ استعفے سامنے آئیں گے، کچھ استعفے دیے جائیں گے، تو کون سے استعفے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے ججز کے استعفے توقع کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بہت سارے سینئر جرنلسٹوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، بہت سارے سیاستدانوں سے بھی بات ہوئی ہے. اس وقت تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو مورچہ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ سے سینئر ججز کے استعفوں سے نکلے تاکہ ان ججز کے ارد گرد ایک عوامی تحریک بنائی جا سکے. ان کے ذہن میں افتخار چودھری جیسی تحریک ہے جس میں افتخار چودھری کو سیاسی جماعتیں پورے پاکستان میں لے کر پھری تھیں عدلیہ کی بحالی کے لیے. اس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے کچھ ججز ریزائن کر دیں اور ان استعفوں کے بعد ان ججز کے ارد گرد تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ اپنی ایک عوامی تحریک بنائے جن میں یہ ججز جو ہیں وہ ریزائن کر کے ساتھ شامل ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلے ہیں. اب یہ کتنے استعفے ہیں اور کون کون استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اس حوالے سے متضاد خبریں ہیں. لیکن بہت دباؤ تحریک انصاف کی جانب سے منصور علی شاہ، اطہر منیلا، منیب اختر، جسٹس عائشہ، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز، کچھ سندھ سے، کچھ پشاور سے، بلوچستان سے، وہ سارے پاکستان سے ججز کے کچھ 14 استعفوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں تو ان 14 ججز کے ارد گرد اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک تحریک بنائی جائے. یہی ججز استعفیٰ دے کر عدالتوں میں بھی اس کے خلاف مقدمہ لڑیں، جلسے جلوس بھی کریں اور تحریک بھی چلائیں. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایون مہر بخاری صاحبہ کا بھی ٹویٹ تھا کہ لیجسلیشن اور استعفے ساتھ ساتھ آئیں گے. تو لیجسلیشن تو ہو گئی ہے اور استعفوں کا سب کو انتظار ہے. اب یہ ایک بڑا قدم ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں افتخار چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا اس وقت جنرل کیانی جو تھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی افتخار چودھری کے ساتھ تھے اور وہ مشرف کے خلاف ایک کیمپین بنانے کے لیے اور سازش کر رہے تھے. افتخار چودھری اپنے طور پہ نہیں نکلے تھے، ان کے ساتھ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل کیانی تھے جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے، جنہوں نے پھر افتخار چودھری کو بحال کرایا نواز شریف کا استعمال کر کے اور پھر وہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے افتخار چودھری والا کھیل کھیلنے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت چاہیے. یہ ججز جو استعفیٰ دیں گے یہ یہی پوچھ رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے، ہم استعفے دیں گے تو یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا اور اگر ضائع ہو جائے گا ہمارے استعفے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اندر بیٹھ کے لڑائی لڑیں. استعفے دے کے لڑائی لڑنے کی تو تب ہی کوئی فائدہ ہے نا جب ہمیں کہیں سے کوئی آشیرواد حاصل ہو. اگر آشیرواد نہیں ہے تو پھر اندر بیٹھ کے لڑنا چاہیے. تو یہ ایک جو ہے تنازع اس وقت چل رہا ہے. یقیناً جو حکومت کے حامی ججز ہیں وہ اپنے طور پہ ہیں، آپ نے کچھ ترامیم اس حوالے سے دیکھی ہیں، وہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اپنے حامی ججز پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر میدان میں آئیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو ججز کے ارد گرد کوئی تحریک بنائی جا سکتی ہے. اور ان کے ذہن میں افتخار چودھری والی تحریک ہے کہ کچھ بار کونسلز ہمارے ساتھ آ جائیں، حامد خان گروپ ہے، آئی ایل ایف ہے،
کچھ ہائی کورٹ بارس جیتی ہوئی ہیں, جو کچھ بھی کچھ بار کونسلز کے نمائندے ان کے ساتھ ہیں, تو ایک تحریک عدالتوں میں, عدالتوں سے باہر سڑکوں پہ ہر جگہ شروع کی جا سکے. تو اس تناظر میں استعفوں کی بات کی جا رہی ہے. تو مزمل صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وہ جلدی سے جلدی بن جائے, تو کیا واقعی وہ ایسا چاہتی ہے, اور اگر ایسا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ یقیناً وہ چاہیں گے کہ ان کی ترمیم پر عمل ہو جائے, تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی عدالت سے بغاوت ہو, کوئی کو ہو, کوئی سٹے ہو, کوئی ریئیکشن آئے, اس سے پہلے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے, تاکہ کہا جائے کہ اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی سنی جا سکیں گی. کیونکہ ایک دفعہ آئینی ترمیم ہو جائے, قانون ہو جائے, تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا تھا تو عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو بننے سے پہلے معطل کیا تھا, کیونکہ اگر وہ بن جاتا, سائن ہو جاتا, تو پھر بینچ بنانے کا اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت ایک کمیٹی کو چلا جانا تھا, جو عمر عطا بندیال صاحب کو قبول نہیں تھا. تب سب نے کہا کہ آپ نے قانون بننے سے پہلے ہی قانون معطل کر دیا ہے, تو وہ ان کی ضرورت تھی. اسی طرح ایک کوشش تو کی گئی کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے اس کے خلاف درخواستیں آئیں, لیکن آئینی بینچ نے سنی نہیں. اب بھی بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ کوئی کو ہو, کوئی بغاوت ہو, کوئی ججز اپنا کنونشن کریں, کوئی ججز کا مشترکہ اعلامیہ آئے, اس سے پہلے وہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایسی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ استعفوں کی بات ہے, اس میں استعفے نہیں تو پہلے مرحلے میں کوئی کنونشن کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس میں ججز اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود ہو, کوئی 14-15 جج ہوں, کوئی بڑے بڑے وکیل ہوں, اور وہاں ایک کنونشن میں اس کو مسترد کیا جا سکے. تو حکومت کا خیال ہے کہ اس سب سے پہلے آئینی عدالت بن جانی چاہیے. تو مزمل صاحب, پچھلے دنوں فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکومت کو ایک قدم آگے آنا ہوگا, اپوزیشن پہلے کبھی بھی پہلا قدم نہیں بڑھاتی. پھر اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو اگر ہم دیکھیں تو ایاز صادق کی جانب سے ایک بار پھر سے پیشکش کی گئی ہے ڈائیلاگ کی, لیکن محمود خان اچکزئی کہتے ہیں آپ ٹرو ریپریزنٹیو نہیں ہیں. تو فوج کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, حکومت سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے, تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں, یہ بالآخر تو بات چیت کرنی پڑے گی, اور میرے خیال میں ہم آج آگے امن جرگے پہ بات کریں گے تو آج کے پی میں مذاکرات کی بات تو ہو گئی نا. آج کے پی میں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, اور تحریک انصاف نے سب کو اکٹھے بٹھایا ہے اور سب کے ساتھ مل کر بات کی ہے. تو اگر وہ کے پی میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر مرکز میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کی پالیسی تو یکساں ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پی میں سب کے ساتھ بیٹھیں اور مرکز میں نہ بیٹھیں. میرے خیال میں محمود خان اچکزئی صاحب کا جب لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو ان کو ٹرو ریپرزنٹیشن سمجھ آ جائے گی, اور وہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو مان لیں گے. ویسے ایاز صادق صاحب نے ان کو اچھا جواب دیا ہے کہ میرے الیکشن کے خلاف نہ تو کوئی الیکشن پٹیشن ہے, نہ میرے مخالف امیدوار نے میرے خلاف کوئی دھاندلی کا الزام لگایا ہے, نہ پٹیشن دائر کی ہے, نہ میرے خلاف کوئی ری کاؤنٹنگ کا ہے, نہ میرے خلاف کوئی آر او کا ہے, اور میں نے 2 دفعہ زندگی میں عمران خان کو الیکشن ہرایا ہے. تو انہوں نے کہا آپ میری ذات کے حوالے سے بالکل بات نہیں کر سکتے. تو مزمل صاحب, عام جرگے کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, تو عام جرگے سے خطاب کرتے ہوئے جنید اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کریں, لیکن اگر تحریک انصاف سے مسئلہ ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں اور پھر آپ بھی بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں. ہمارا وعدہ ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس پر منوان عمل کرے گی. تو کیا اب اسے پارٹی پالیسی تصور کیا جائے گا؟ دیکھیں, میرے خیال میں کے پی کے حوالے سے تو ان پارٹی پالیسی تحریک انصاف کی بدلتی نظر آ رہی ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہاں تمام سیاسی جماعتوں کی جو ایک کمیٹی بن جائے, جو میرے خیال میں سمن جرگے میں بن بھی جائے گی, اس کے اعلامیے میں آ جائے گی. ابھی تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اعلامیہ نہیں آیا, اعلامیہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن وہ اور اسٹیک ہولڈرز, فوج اور اس کا وہ بیٹھ سکتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں. ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پر فوج اور حکومت اور سیاستدان اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. ان فورمز میں یہ کمیٹی بیٹھ کے بات کر سکتی ہے. یہ کوئی الگ فوج کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے, پروونشل ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے, اور فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان میں فورمز موجود ہیں جہاں فوج کے رہنما بھی بیٹھتے ہیں اور سیاستدان بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ کمیٹی وہاں بیٹھ کے بھی بات کر سکتی ہے, اور کے پی کے امن کے لیے میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بری تجویز نہیں ہے. بالآخر آپ دیکھیں, تحریک انصاف نے سب سیاسی جماعتوں کو گالیاں نکالی ہیں, لیکن آج گلابی تو لیکن آج سب ان کے کہنے پہ گئے ہیں. یہی سیاست ہے.
آپ سمجھیں سب ان کے بلانے پر گئے ہیں, سب نے وہاں بیٹھ کر بات کی ہے, سب نے کے پی کے امن کے لیے ان کے ساتھ تعاون کی بات کی ہے. یہی کام تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے ریسپروکیٹ کرنا چاہیے. تو مزمل صاحب جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بلایا, سارے پارٹی والے آ گئے, ڈفرینٹ پارٹی کے لوگ وہاں پر آئے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی لچک کے پی میں دکھائی گئی ہے, اب کیا یہ وفاقی سطح پر بھی دکھائی جائے گی, تمام صوبوں پر بھی دکھائی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں مشکل ہے, وہ عمران خان کا مسئلہ ہے نا جی, اس کی رہائی مسئلہ ہے, عمران خان کی جیل مسئلہ ہے, ورنہ اصل راستہ تو جو فواد چودھری اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں اکٹھے بیٹھنے میں ہی ہے. جب تک تحریک انصاف ملک کی سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تحریک انصاف کے مسائل فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتے. فوج کے اور ان کے درمیان اس وقت جو محاذ رائی ہے اس کا درجہ حرارت صرف سیاسی جماعتیں نیچے لا سکتی ہیں, اس کا راستہ بھی سیاسی ہم آہنگی میں ہے. بات ٹھیک کر رہے ہیں فواد چودھری, لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ابھی تحریک انصاف مرکز میں اس پالیسی پر آنے کو تیار نہیں ہے. یہ پالیسی ابھی صرف کے پی کی حد تک نظر آتی ہے. تو مزمل صاحب اب بات کریں گے سلامیوں کی, تو جرگے کے لیے آنے والے ہر ایم پی اے کو اور ہر لیڈر کو الگ الگ سے پولیس کی جانب سے سلامی دی گئی, کچھ صحافی اور غیر منتخب لوگوں کو بھی سلامی دی گئی ہے, تو کیا یہ درست آئینی عمل ہے؟ ٹھیک ہے جی, انہوں نے عزت دی ہے ساروں کی, شکر کریں تحریک انصاف لوگوں کو عزت دینے لگی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے صحافیوں میں پک اینڈ چوز کیا ہے, کچھ صحافیوں کو بلایا ہے, کچھ کو نہیں بلایا ہے, کچھ کو سلامی دی ہے, کچھ کو نہیں دی ہے, پر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. کم از کم تحریک انصاف کی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کو عزت دینی ہے, لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے, لوگوں کو میرا مطلب ہے ان کا جائز مقام دینا ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. ہمیں اس وقت ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. شکر کر کے تو وہ لوگوں کو عزت دینے لگے ہیں, ورنہ ان سے کسی کی عزت محفوظ ہی نہیں تھی. تو میں اس کو کوئی اتنا نیگیٹو نہیں دیکھتا. تو مزمل صاحب کے پی اسمبلی کے گرینڈ جرگے کے آغاز سے قبل جو ہے قومی ترانے کے احترام میں تمام جو اسمبلی ہال میں موجود افراد تھے وہ کھڑے ہوئے, لیکن اگر پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کی جائے تو حنیف پشتین اور نور اللہ ترین کھڑے نہیں ہوئے. کیا ایسا جرگہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی اچھا فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں جرگے کو ہی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. اچھا دیکھیں آپ میری بات سمجھیں, اگر انہوں نے قومی ترانے کا احترام نہیں کیا, قومی جھنڈے کا احترام نہیں کیا, تو یہ کام تو جرگے کے میزبانوں کا تھا. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں سہیل افریدی اور بابر سلیم سواتی صاحب کا فرض تھا کہ وہ جرگے کے ان کو یہاں پابند کرتے یا فوری طور پہ ہال سے نکال دیتے. دیکھیں نا جی, جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے ترانے کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر. وہ ایک فارن اینٹیٹی ہے اور اس کی تو پاکستان کی شہریت بھی ختم ہونی چاہیے کہ اگر وہ پاکستان کو نہیں مانتا تو اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کیوں ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو امن جرگے کو ان کے خلاف قرارداد پاس کرنی چاہیے تھی اور امن جرگے کو انہیں فوراً باہر نکال دینا چاہیے تھا. بس سیاسی مسئلتیں ہیں, لیکن میں اس کو کوئی اچھا سائن نہیں سمجھتا. ایک تقریب میں آپ کو یاد ہے گنڈا پور موجود تھے تو افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کے ترانے میں کھڑے نہیں ہوئے تھے, تب بھی تنقید ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا ان کی مرضی ہے, تو پھر بعد میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایران میں ایرانی قومی ترانے کے احترام میں کونسل جنرل کھڑے ہوئے تھے, اور یہاں پاکستان میں ہم ان کو کیوں نہیں کھڑا کر سکتے. نہیں کھڑا ہونا تو یہاں کیوں ہے, ان کو کر کے ان کو ناپسندیدہ کرا کے واپس بھیجا جائے. تو اس لیے میرے خیال میں اس قسم کی چیزوں پر ہمیں مفاہمت یا مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے. تو مزمل صاحب اب اگر ہم وانا میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا, یہ جو بھارتی سپانسرڈ فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج ہیں, عمران ریاض خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ڈرامہ تھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں یا کیا؟ عمران ریاض خان صاحب پاکستان آئیں, وانا جائیں, آئیں, ان کو سارے کیڈٹ کالجوں سے کالج کے اسٹوڈنٹ سے ملوایا جاتا ہے, اساتذہ سے ملوایا جاتا ہے. وہ اسپاٹ پہ جائیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں, وہ پاکستان واپس آئیں, وانا جائیں, وہ ایک ایک بچے کا انٹرویو کریں, ایک ایک بچے سے بات کریں, اس کے بعد وہ تحقیق کر کے پھر بتائیں. لندن بیٹھ کے کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ. نہیں میرا مطلب جو وانا میں جو بچے دہشت گردوں نے مسحور کیے ہوئے تھے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے. مطلب آنا ہے تو پھر یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے, آ جائیں, وانا چلیں,
جا کر وہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں. لندن بیٹھ کے اس طرح بھارتی پروپیگنڈا کرنا, افغانی پروپیگنڈا کرنا عمران ریاض خان کو کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کا پاسپورٹ بلاک نہیں ہے, ابھی تک پاکستان حکومت ان کے ساتھ رعایت کر رہی ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک حد تک پاکستان کی مخالفت نہ کریں, یعنی ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. بالکل. تو سر ہم لاسٹ میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے یا کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے, کہ جو کہ بھارت میں افغانستان میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں, ٹیکر چلتے ہیں اور ایک سینسیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں. یقیناً انڈین آڈینس کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے. لوگ انڈین میڈیا پہ جا کر بھی اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں, حالانکہ انڈیا نے سارے پاکستانیوں کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بلاک کیے ہوئے ہیں, وہاں یوٹیوب ٹویٹر ہمارا نہیں دیکھا جاتا, لیکن جو لوگ انڈین میڈیا میں جا کے اپیئر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر انڈین نیریٹو بیان کرتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح ہمیں انڈین نیریٹو کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, وہ پاکستان کی مخالفت ہی کر رہے ہیں اور پاکستان سے دشمنی ہی کر رہے ہیں. ہمیں ان کے حب الوطنی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل ساورڈی آفیشیل یوٹیوب چینل. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.